السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے مہرالنساء شاہ میر کا ناول بسمل، ایپیسوڈ 13. افروزہ بیگم کے بنگلے میں واپس آؤ تو دو لڑکیاں ساتھ ساتھ چلتی نظر آئیں گی. لاؤنج سے نکل کر ایک بڑا سا ہال آتا تھا جہاں اس وقت زینیہ حاکم تھی. شیزل سیمسن اس کے آگے آگے چل رہی تھی. آنٹی نے اسے ذمہ داری دی تھی اور ذمہ داریاں نبھانا تو اس کے لیے کبھی مشکل نہیں رہا تھا. یہ نچلا پورشن آنٹی کا ہے، یہاں وہ کسی کی تیری میری نہیں سنتی، سو یہاں داخلہ ممنوع سمجھو. وہ سمجھاتے ہوئے اب اندرونی زینوں کی طرف بڑھ رہے تھے. زینوں کے ساتھ والی دیوار پہ مختلف پینٹنگز ٹنگی تھیں. تم یہاں آنٹی کے ساتھ رہتی ہو؟ زینیہ حاکم کا پہلا سوال. نہیں، میں تو باہر سڑک پہ جگھی لگا کر رہتی ہوں. اس کی خوبیوں میں ایک اور خوبی، وہ سیدھی بات کا سیدھا جواب نہیں دیتی. میں یہاں 4 سال سے رہ رہی ہوں. شیزل یہاں سب کو جانتی ہے. یہاں کے سارے لوگ میرے لیے آئینہ ہیں. تمہیں یہاں کچھ بھی چاہیے تم مجھ سے مدد مانگ سکتی ہو. وہ اب بھی لکڑی کے نہ ختم ہونے والے زینوں پہ تھے. کیوں؟ کیا تم نے یہاں سب کی مسیحا بننے کی ٹھان رکھی ہے؟ اوپری منزل کے فرش کو چھوتی آخری سیڑھی پہ شیزل رک گئی. گھوم کر اس کو دیکھا. یہ مسیحا بننے کی لگن نہیں ہے، یہ خود شناسائی ہے. مجھ سے بہتر تمہاری مدد کوئی کر نہیں سکتا. گھوم پھر کر تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے تو اس لیے مس زینب. وہ یہ نام لے کر جتا رہی تھی کہ کرنی اس نے اپنی ہے. اگر تمہیں کوئی مدد چاہیے ہو تو تم مجھ سے رابطہ کر سکتی ہو. شان بے نیازی سے آفر دی گئی. زینیہ اس سے 2 سیڑھیاں نیچے تھی. اس نے یہ منزلیں بھی طے کیں اور عین اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی. 2 دراز قد لڑکیاں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھیں. میرا سوال اب بھی وہی ہے، کیا تم نے سب کی مسیحا بننے کی ٹھان رکھی ہے؟ شیزل کی آنکھیں پٹ پٹائیں. میں وائبس پہ یقین رکھتی ہوں اور تمہاری وائبس کہتی ہیں تمہیں شیزل کی ضرورت ہے. مفت میں مدد نہیں کرتی میں ویسے. وہ ایک بار پھر گھوم کر آگے بڑھ گئی. میں 2 صورتوں میں مدد کرتی ہوں. پہلی، کسی کو واقعی مدد کی ضرورت ہو. دوسری، میری بغیر زیور والی ناک اونچی رہے. خیر، یہ رہا تمہارا کمرہ. اس نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا. اوپری منزل پہ قطار میں کئی کمرے بنے تھے. بھوری لکڑی کے دروازے بند تھے. کیا تم میری روم میٹ ہو؟ زینیہ نے ٹھہر کر پوچھا. شیزل نے ایک ادا سے نفی میں سر ہلایا. شیزل سیمسن ایک تحفہ ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا. وہ ایڑیوں کے بل گھوم کر ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھولتی اندر چلی گئی. زینیہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا. یہ کیا چیز تھی؟ اپنے کمرے کا دروازہ کھولتی زینیہ اندر آئی تو اس نے کمرے کی جو حالت دیکھی وہ کم از کم اس پرفیکشنسٹ عورت کے لیے ناقابل معافی تھا. 2 سنگل بیڈ کمرے کے دونوں کونوں میں رکھے تھے جن کے اوپر دنیا جہان کا گند پڑا تھا. ایک طرف بڑا سا اسپیکر رکھا تھا. کیسٹس، آڈیو سی ڈیز اور کئی قسم کے موسیقی آلے یہاں سے وہاں بکھرے پڑے تھے. شاید اس کی روم میٹ میوزک کی شوقین تھی. دیواروں پہ جا بجا پوسٹرز لگے تھے جن میں کوئی لڑکی گٹار لیے کھڑی تھی تو کبھی مائک. شاید وہ اس کی روم میٹ ہی تھی. کمرے کا تفصیلی جائزہ لیتے اسی لمحے اس کا موبائل تھر تھر آیا. کوہنی پہ ٹنگے بیگ سے فون نکال کر دیکھا. واٹس ایپ نوٹیفیکیشن تھا. بالاج کی 10 مسڈ کالز تھیں. اس نے بے اختیار ماتھے کو چھوا. خوش قسمتی سے وہ جس کمرے میں تھی اس کے ساتھ بیلکنی کا دروازہ لگا کرتا تھا. لکڑی کا بھورا دروازہ پار کرتی وہ بیلکنی میں چلی آئی. رات اتر آئی تھی. ہمسایہ گھر کے منظر پہ لگی بتیاں اس وقت زینیہ کے چہرے پر پڑ رہی تھیں. زینیہ نے فوراً واٹس ایپ پہ بالاج کی چیٹ کھولی، اس کو کال میں لانے لگی. پہلی بیل رد کی گئی. دوسری بیل بج بج کر تھک گئی. تیسری بیل پہ فون اٹھا لیا گیا تھا. 1 ہفتے کی دلہن کو جن الفاظ کی توقع تھی اس کے شوہر کے الفاظ اس کے بالکل برعکس تھے. فائنلی تمہیں یاد آ گیا کہ تمہارا ایک عدد شوہر بھی ہے. اتنی بری یادداشت تو نہیں تھی تمہاری.
وہ چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ ایک لمحے کو زینیہ حاکم کا دل کیا تھا کہ کھری کھری سنا دے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کیوں اور کس لیے۔ اس نے سچائی کی جگہ صفائی دینی چاہیے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے بالاج، میں ذرا مصروف تھی۔ وہ ایک پل کو رکی، الفاظ مجتمع کیے۔ راستے میں شاید سگنل بھی نہیں تھے۔ اس نے اضافہ کیا، کون سا راستہ؟ بالاج فوراً الرٹ ہوا۔ اسلام آباد کا راستہ، اور کون سا؟ خیر آپ یہ بتائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے گردن پیچھے کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ تھک چکی تھی۔ بالاج کئی لمحے خاموش رہا، یوں جیسے اس کے الفاظ پروسیس نہ کر پایا ہو۔ تم میری اجازت کے بغیر اسلام آباد گئی کیسے؟ جرت کیسے ہوئی تمہاری؟ ایک ایک لفظ پہ زور دیا گیا۔ آپ مجھ سے مشورہ کیے بغیر سعودی عرب کیسے چلے گئے؟ وہ کہنا یہی چاہتی تھی، لیکن عورت چاہے امیر ہو چاہے غریب، چاہے کیریئر وومن ہو چاہے ہاؤس وائف، شادی کے شروعاتی دنوں میں وہ باؤنڈری نہیں بنیادیں بناتی ہے۔ اور بنیادیں کیسے بنتی ہیں؟ محنت سے، لگن سے، جل کر، سہ کر۔ مجھے پوچھنا چاہیے تھا، میں بھول گئی۔ اس نے ماتھے کو چھوا، لہجے کو بہت کوشش سے نارمل رکھا۔ اماں نے کہا تھا عورت صبر کرتی ہے، اسے صبر کرنا تھا۔ بالاج مزید چند منٹ اس ہفتے میں زینیہ کی تمام کوتاہیاں اسے یاد دلاتا رہا۔ چند میں اس کا شکوہ یہ تھا کہ زینیہ اپنی ساس کے ساتھ زیادہ بولی کیوں نہیں؟ وہ شروع سے نہیں بولتی تھی۔ کیا شادی کے بعد اس کے اندر نئے سیل ڈلے تھے؟ جب بالاج کی بہن نے زینیہ کے جوتوں کی تعریف کی تو زینیہ نے وہ جوتے اسے کیوں نہیں دے دیے؟ بالاج کی بہن نے دن میں اس کی 10 چیزوں کی تعریف کی تھی، کیا سب کچھ اتار کر دے دے؟ وہ مزید بولتا اور اس کی غلطیاں گنواتا رہتا اگر زینیہ اسے ٹوکتی نہیں۔ بالاج، میں تھکی ہوئی ہوں، آپ مجھے مزید تھکا رہے ہیں۔ کیا آپ کی بیوی ایسا لہجہ ڈیزرو کرتی ہے؟ وہ زینیہ حاکم تھی، اس کا لہجہ، اس کا اعتماد، وہ کسی بھی مرد کو اپنا بسمل کر سکتی تھی۔ بالاج بھی تھم گیا۔ چند پل زینیہ اسے سفر کا احوال سناتی رہی، وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ مجھے اپنی تصویریں بھیجو، تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کافی دیر بعد بولا تو لہجہ دھیما اور خوبصورت تھا۔ زینیہ نے گہری سانس لی اور کال کے دوران ہی چند تصاویر اسے بھیج دیں۔ موبائل اسپیکر پہ ڈال دیا۔ بھیجی گئی تصاویر پہ نیلا ٹک لگا تھا، ساتھ ڈھیر سارے توصیفی کلمات۔ وہ مسکرائی تھی، دھیرے سے، نرمی سے، ساری تھکن اترنے لگی۔ شوہر کے کہے گئے چند توصیفی کلمات عورت کا موڈ اور زندگی دونوں بدل سکتے ہیں۔ چند مزید باتوں کے بعد اس نے کال کاٹ دی تھی۔ اسی لمحے زینیہ نے مڑ کر دیکھا، دروازے کی چوکھٹ پہ وہ کھڑی تھی، بازو سینے پہ باندھے، تیز نظروں سے زینیہ کو دیکھتی ہوئی۔ اگر بوائے فرینڈ ہے تو اوقات میں رکھو، اور اگر شوہر ہے تو باؤنڈری بناؤ۔ زینیہ نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اور بنیادوں کا کیا؟ صد شکر کہ اس نے برا نہیں بنایا۔ بنیادیں بھی وہیں بنتی ہیں جہاں باؤنڈریز ہوں۔ وضاحت؟ سینے پہ بازو باندھے ایک لفظ بول کر زینیہ نے اسے بولنے پہ اکسایا۔ وہ تو تیار تھی، ہاتھ اٹھا اٹھا کر بولتی وہ آگے آئی۔ دیکھو ہم نے ایک پلاٹ خریدا ہے، وہ کیا ہوئی؟ ہماری باؤنڈری۔ اب ہم گھر کی بنیاد بھی اسی باؤنڈری میں ڈالیں گے یا پھر پاس والے کسی پلاٹ پہ قبضہ کر لیں گے۔ اسی لیے بنیادیں وہاں بنتی ہیں جہاں باؤنڈریز ہوں۔ ویسے میں نے اس سے زیادہ فضول وضاحت کبھی نہیں سنی۔ زینیہ نے نزاکت سے کندھے اچکائے۔ کسی کی برتری قبول کرنا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ ایک انٹیریئر ڈیزائنر اپنی بات اس سے بہتر نہیں سمجھا سکتا۔ اس نے بھی کندھوں سے بوجھ جھاڑا۔ میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا تھا ویسے۔ الماری کی طرف بڑھتی زینیہ نے لاپرواہی سے کہا۔ شیزل سانس لیتی ہے تو آئیڈیاز جھڑ کر گرتے ہیں، لے لو یا چھوڑ دو، اسے گویا فرق ہی نہیں پڑا۔ اور ہاں نیچے آ جاؤ، کھانا لگ گیا ہے، وہ کہہ کر جانے لگی جب الماری کے پٹوا کیے کھڑی زینیہ نے اسے پکارا۔
گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی. تاثرات عجیب ہونے لگے. اور اگر باؤنڈریز کام نہ کریں اور اگر سب بیکار چلا جائے تو؟ شیزل تھم گئی. دروازے کے ہینڈل پر اس کے ہاتھ کی حرکت سست ہوئی. اگر باؤنڈریز کام نہ کریں، اگر تعلق اس کے بعد بھی گرو نہ کرے، تب بھی باؤنڈریز تمہیں پچھتاوے سے بچا لیں گی. تب صرف تعلق ٹوٹنے کا غم رہے گا. کاش اس وقت یہ کر لیتے، کاش یہاں یہ بولا ہوتا. یہ غم آپ کے ساتھ نہیں رہتا. تعلق میں کوشش اہمیت رکھتی ہے، نتائج نہیں. وہ مڑے بغیر چلی گئی تھی اور زینیہ حاکم کے پاس تمام سوالوں کے جواب آ چکے تھے. لیکن پہلی ملاقات میں اتنی زیادہ بات. زینیہ کے اندر کی گمنام عورت نے سختی سے اسے ڈپٹا تھا. اب یہ سامنے آئی تو بات نہیں کرنی. ہاں، یہی ٹھیک ہے. اگلی صبح آسمان پہ سرمئی بادلوں کی ٹولیاں تھیں. اسلام آباد میں اکتوبر داخل ہو چکا تھا. نم ہب زدہ ہواؤں کو الوداع اور جسم کو بھاتی پرسکون ٹھنڈی فضا کو خوش آمدید. زینیہ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی. اس کے عقب میں 2 سنگل پلنگ تھے. گہرے جامنی رنگ کا سادہ اور کم کام والا لگا پہنے، بالوں کی چٹیاں بنا لی. فیروزے کی لونگ کی جگہ آج کسی اور زیور نے لے لی تھی. صبح صادق سے اس وقت صبح کے 9 بجے تک وہ اپنے تمام کام کر چکی تھی. ناشتہ، اپنی الماری سیٹ، قریبی موجود تمام عمارات کا جائزہ اور سب سے اہم، اس گھر کی جائے فرار. کوئی نہ کوئی چور راستہ جو کہ اسے کچن میں ملا تھا. یہ کوئی مناسب کچن نہیں تھا. بنگلے کی عقبی لمبی سی گیلری میں نفاست اور کم جگہ میں سیٹ کی گئی ایک جگہ تھی جہاں زیادہ سامان، لوگ اور کھانا جمع ہو سکتا تھا. اور خوش قسمتی سے شیف ایک مرد تھا جس کے آنے جانے کے لیے گھر کے عقبی حصے میں ایک دروازہ تھا. اس کی روم میٹ اس وقت خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی. عجیب لڑکی تھی، بس سونے کے لیے واپس آئی تھی. زینیہ نے شائستگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بغیر لائٹ جلائے موبائل کی روشنی میں ہی سارے کام کیے تھے. سیڑھیوں سے اتر کر وہ نیچے آئی تو آنٹی اسے کہیں نظر نہ آئی. لاؤنج سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں. زینیہ بھی اسی طرف چلی آئی اور یہاں اسے دیکھنے کو ملا تھا وہ منظر جس کی اسے توقع نہیں تھی. مہدی کمبیر لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھا تھا. ہاتھ میں چائے کا کپ تھا اور وہ بڑی ہی سنجیدگی سے آنٹی کی باتیں سن رہا تھا. سبز رنگ کی ٹی شرٹ کے ساتھ سفید رنگ کا سلیکس پہنے ہوئے اس کی گردن میں ایک چین لٹک رہی تھی. بازو پہ پلستر چڑھا تھا. وہ کافی کمزور لگتا تھا. جس دوسری چیز نے زینیہ کی توجہ گھیری تھی وہ پھول تھے. سرخ رنگ کے پھولوں کا بکے جو آنٹی کے سامنے رکھا تھا اور ایک کیکٹس کا گملہ جو مہدی نے اپنے ساتھ والی چھوٹی سی میز پہ رکھا ہوا تھا. زینیہ چند لمحے یوں ہی چوکھٹ میں کھڑی رہی یہاں تک کہ مہدی کی نظر اس پہ پڑی. وہ مسکرایا، سادہ پرخلوص مسکراہٹ. البتہ آنٹی کی موجودگی میں اسے مخاطب نہیں کیا. ہاں، بس اسے دیکھ کر اچھا لگا تھا. ہیلو زینیہ حاکم. وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بے آواز بڑبڑایا. ہیلو ویئرڈو. اس کے لب بھی بے آواز تھے. لمحوں کا کھیل تھا اور بس. پھر وہ آنٹی کی طرف مڑی. آنٹی، مجھے اکیڈمی جانا تھا، آپ مجھے راستہ بتا سکتی ہیں؟ مہدی وہیں جا رہا ہے، جاؤ، تمہیں چھوڑ دے گا. اور ایک بات، تمہاری کلاسز شام میں ہوں گی 5 سے 8. اس وقت تم بس ماحول اور جگہ دیکھاؤ. انہوں نے تفصیلی جواب دیا. زینیہ ابھی کہتی کہ میں مینج کر لوں گی. مہدی اٹھ کھڑا ہوا. آؤ زینیہ، میں چھوڑ دیتا ہوں. آنٹی کو کوئی کال آ گئی تھی. وہ مہدی کو اپنائیت والی مسکراہٹ سے دیکھتی باہر نکل گئی تھیں. چاروں ناچار زینیہ حاکم کو مہدی کے ساتھ جانا پڑا. گملہ بھی ان کا ہمسفر رہا. گھر سے سڑک تک آتے ہوئے ان دونوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی. اپنی گاڑی کے قریب جاتے مہدی نے رک کر گملہ اس کی جانب بڑھایا. تم جیسے کانٹے کے لیے ایک کانٹا. ویلکم ٹو اسلام آباد. گیلی سڑک، اطراف کے گھروں سے جھانکتے درختوں کے سامنے مہدی نے اسے ایک تحفہ دینا چاہا. کاش آپ کا تعاقب کار آپ کو مار دیتا اور میری جان چھوٹ جاتی. وہ کوفت سے بڑبڑائی. میں یوں کسی سے تحفے نہیں لیتی، اور تحفے میں کانٹے تو ہرگز نہیں. اس نے گویا جھرجھری لی. پھول لاتا تو تم کہتی
آپ کب بڑے ہوں گے مسٹر کمبیر؟ میں زینیا حاکم ہوں، مجھے تو کانٹے پسند ہیں۔ وہ ہو بہو اس کے انداز میں بولا تو زینیا کا دل کیا اسے مارگلا کی پہاڑیوں سے نیچے پھینک دے۔ وہ ضبط کیے کشادہ سڑک پہ چلتی رہی۔ کاش وہ آپ کو واقعی مار دیتا، اس نے گویا یہی جواب رٹ رکھا تھا۔ مہدی مسکراتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف آیا۔ آؤ میں تمہیں تمہاری منزل پہ چھوڑ آؤں۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا، گملہ اب کے گاڑی کے اوپر رکھ دیا تھا۔ بیچارے کے پاس کام کرنے کو اب ایک ہی ہاتھ جو تھا۔ میں یوں چلتے پھرتے کسی کی گاڑی میں نہیں بیٹھ جاتی، اس نے ٹکا سا جواب دیا۔ مہدی نے گہری سانس بھر کر گاڑی کا دروازہ بند کیا، اپنا پودا واپس اٹھا لیا۔ تم گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتی لیکن میں تمہارے ساتھ پیدل چل سکتا ہوں۔ آؤ، ویسے بھی اکیڈمی دور نہیں ہے۔ اس نے زینیا کے ساتھ قدم بڑھائے، گملہ اب بھی ہاتھ میں تھا۔ وہ دونوں لمبی گلی سے نکل رہے تھے، آگے مرکزی شاہراہ آتی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ اسلام آباد کیسا لگا؟ بہت خاموش، دو لفظی جواب۔ تم میرے شہر کے بارے میں صرف دو لفظ کہہ رہی ہو۔ یہ شہر ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی شان میں کتابیں لکھی جائیں۔ لو جی، ہو گئی اسلام آباد کی محبت ہرٹ۔ زینیا اطراف میں دیکھتی چلتی رہی، دماغ اب بھی الجھا ہوا تھا۔ کم از کم میں نے دو لفظ تو کہے، آپ نے تو میرے شہر کے لیے کچھ نہیں کہا۔ وہ آس پاس دیکھ رہی تھی، ایک ایک دکان، سائن بورڈز کو غور سے تک رہی تھی۔ ہر دفعہ اسے چھوڑنے کسی مہدی کمبیر نے نہیں آنا تھا۔ مجھے تمہارے شہر کا سن سیٹ بہت پسند ہے، مہدی نے تبصرہ کیا۔ بادل اب سیاہ سے سرمئی ہو رہے تھے، ہلکی ہلکی دھوپ اب بادلوں کو چیر کر باہر آنے لگی تھی۔ وہ دونوں اب مین روڈ کے اطراف میں چل رہے تھے، سڑکوں پہ زیادہ رش نہیں تھا۔ مہدی کے اندر کا سیاح اسے مختلف ہدایات دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سلسلہ کلام جوڑا۔ تمہاری شادی ہو گئی؟ ہو گئی۔ اس کا انداز بوجھل تھا۔ خوش ہو؟ وہ دونوں ذرا ذرا سے فاصلے پہ چل رہے تھے، ہلکی پھلکی باتوں کے درمیان سڑک پہ کوئی اکا دکا گاڑی گزر رہی تھی۔ خوشی کیا ہے؟ تم خود؟ میں کون ہوں؟ الجھا ہوا سوال۔ یہ تو تمہیں بتانا ہوگا۔ میں نے اس روز ساحل پہ کہا تھا تعارف قرض رہا، کیا تم میرا مطلب نہیں سمجھی تھی؟ زینیا نے کندھے اچکائے۔ میں جانتی تھی یہ کوئی عام تعارف نہیں ہے، موٹیویشنل اسپیکر کچھ کھوج چکے ہیں۔ اس کی بات پہ مہدی دھیرے سے مسکرایا۔ وہ واقعی اس کی آنکھوں میں ایک انکہی سوگواریت دیکھ چکا تھا۔ تو پھر شروع کریں؟ وہ چمکتی آنکھوں سے بولا۔ میں نے آپ سے کہا تھا آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، مجھے سمجھنے دیں، پھر کیا خیال ہے شروع کریں؟ اب کے مہدی زور سے ہنسا تھا۔ زینیا بھی سر جھکا کر مسکرائی۔ ظاہر ہے راز دو گے تو راز دیے جائیں گے۔ 5 منٹ میں ہی وہ دونوں اکیڈمی آ گئے تھے۔ مہدی نے گملہ ایک بار پھر اس کی جانب بڑھایا۔ ایک کانٹے کے لیے دوسرا کانٹا قبول کریں میڈم۔ زینیا نے اس کے ہاتھ سے گملہ لے لیا۔ میں تحفے نہیں لیتی مسٹر کمبیر، یہ صرف اس لیے رکھ رہی ہوں کیونکہ یہ تمہارا ہم شکل ہے۔ مہدی نے غیر سنجیدگی سے جملہ مکمل کیا۔ زینیا البتہ سنجیدہ رہی۔ کیونکہ آپ کا بازو زخمی ہے، اگلی بار آئیں گے تو واپس کر دوں گی۔ اس نے جملہ مکمل کیا۔ مہدی سر کو ہلکی سی جنبش دیتا اس کے ساتھ آگے بڑھنے لگا جب زینیا کی آواز پہ رک گیا۔ آپ میرے ساتھ اندر نہیں جائیں گے؟ میں پہلے ہی دن خود کو موضوع گفتگو نہیں بنانا چاہتی۔ آئندہ بھی آپ میرے ساتھ یا میرے آس پاس نہیں رہیں گے، اوکے؟ وہ سنجیدہ تھی، حد سے زیادہ سنجیدہ۔ غیر شہر کا پانی بھی غیر تھا، یہ تو پھر ایک مرد تھا۔ مہدی بغیر برا مانے الٹے قدم پیچھے ہٹ گیا۔ کم از کم وہ نا کو انا نہیں سمجھتا تھا۔ وہ بس اسے نئی نئی نظروں سے دیکھتا رہا۔ سیاہ بڑے سے گیٹ کو پار کرتے ہوئے زینیا اندر گئی، پھر رکی۔ آئندہ آنٹی کے گھر بھی بہت کم چکر لگائیے گا۔ آج وہ اتفاق سمجھ رہی ہیں، کل وہ مجھے مشکوک سمجھیں گی، اور میں اپنی شادی شدہ زندگی میں یہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ آپ کا اور میرا تعلق ایسا نہیں ہے کہ ہم ساتھ نظر آئیں۔ بے فکر رہو زینیا حاکم،
میں اگر تمہارے ساتھ پیدل چل سکتا ہوں تو تمہاری خاطر کہیں سے بھی اپنے قدم روک سکتا ہوں۔ اس شہر میں اپنے قیام کے دوران یہ بات یاد رکھنا کہ مہدی کمبیر کی وجہ سے کبھی کوئی تم پہ بات نہیں کرے گا۔ وہ رکا، سنجیدہ سبز آنکھوں سے سنہری آنکھوں کو دیکھا۔ وہ چند منٹ کے دوران 3 دفعہ حدود قائم کر چکی تھی، یعنی وہ بس مشق کر رہی تھی، عمل کہیں اور کرنا تھا۔ ادھ کھلے دروازے سے وہ دونوں چند پل ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ یہ لمحہ ایک بار پہلے بھی آیا تھا اور وہ اس روز بھی ٹھٹکا تھا اور آج بھی۔ تعارف قرض رہا، بے دھیانی سے کہہ کر وہ پلٹ گیا۔ زینیا بھی اندر کی اور بڑھ گئی۔ آخر یہ تعارف کب ہونا تھا؟ چچا چاہتے ہیں کہ وہ مجھے ان کی پسند کے لڑکے سے باندھ دیں۔ ان کو قبول کرنا چاہیے کہ اب وہ ایک معذور مرد ہیں اور میں ٹانگوں پہ کھڑی لڑکی۔ مقصود کمبیر لان کی گھاس پہ سجی کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے سیاہ کرتا شلوار میں ملبوس انیسا بیٹھی تھی، ان کی آنکھوں میں دیکھنے سے کتراتی ہوئی، بار بار انگلیوں کو مروڑتی ہوئی۔ مقصود غور سے اسے دیکھ رہے تھے، یک ٹک خاموش۔ کافی دیر کے بعد انہوں نے بولنا شروع کیا۔ سنا ہے تم نے مہدی کے لیے انکار کر دیا ہے؟ انیسا نے ڈھیر سارا تھوک نگلا۔ تصحیح کریں چچا، میں نے نہیں، اس نے میرے لیے انکار کیا ہے، میری بے عزتی کی ہے۔ آنکھوں میں آئے نادیدہ آنسو پونچھے گئے۔ یعنی اپنی اسٹڈی میں بلوا کر اس کے گلڈز، ماضی اور اس کے باپ کی غلطیوں کے ہر جانے کے طور پہ اس سے انکار کروانا واقعی انکار ہوا؟ انیسا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ یعنی وہ اتنے بے خبر نہیں تھے؟ کئی لمحے وہ کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ میں نہیں جانتی آپ کو کس نے کیا کہا ہے، لیکن وہ شخص مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر چکا ہے، اور اب اگر اس کا انکار اقرار میں بدلا تب بھی میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ حتمی لہجے میں بولی۔ مقصود اب تک سرد نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے انکار کیا ہے، اب وہی اقرار بھی کرے گا۔ اور تم کیا چاہتی ہو؟ اس کی اس گھر میں کسی ایک کو بھی پرواہ نہیں، شادی تمہاری وہیں ہوگی جہاں میں چاہوں گا۔ حنیسا نے بھری بھری آنکھوں سے انہیں دیکھا اور کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ میرے باپ نہیں ہیں چچا، میرے لیے فیصلہ لینے والا زندہ ہے۔ اس کا فیصلہ سناؤ، پھر تمہیں میرا فیصلہ ہی مناسب لگے گا۔ سازش کی بو ہر طرف پھیل رہی تھی۔ انیسا کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ اگلے چند پلوں میں وہ راہداری میں بھاگتی ہوئی اپنے باپ کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، دل کو کوئی زور سے جکڑ رہا تھا۔ بختیار کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اس کے ہاتھ ذرا سے کانپ گئے۔ بس کوئی سازش نہ ہو۔ وہ اپنے پلنگ پہ نیم دراز آنکھوں پہ نظر کا چشمہ لگائے ہوئے تھے۔ ہاتھ میں کوئی کتاب تھی۔ انیسا کو دیکھ کر کتاب سینے پہ رکھ دی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ان کے قریب چلی آئی، پلنگ کی پائیتنی پر بیٹھ کر اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیا۔ ابا، جوزف کل آنا چاہتا ہے، اس نے اسلام قبول کر لینے کی حامی بھی بھری ہے۔ وہ رکی، سنجیدہ نظروں سے اپنی طرف دیکھتے مقصود کو دیکھا۔ وہ بہت اچھا ہے ابا، بہت زیادہ، مہدی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور قیس؟ دو لفظی استفسار پر انیسا کو اپنی دنیا برف ہوتی محسوس ہوئی۔ مہدی سے تمہارا پیچھا میں نے چھڑوا دیا ہے نا، اب تمہارے لیے بہترین چنا ہے، امید ہے تمہیں میرا فیصلہ پسند آئے گا۔ انیسا کئی لمحے کے لیے سانس تک نہیں لے سکی۔ وہ بے یقینی سے اپنے ابا کو دیکھ رہی تھی، نگاہیں شاکی تھیں، دل زخمی۔ وہ پلک تک نہ جھپک سکی۔ ابا، میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی آنکھوں سے چند آنسو ٹوٹ کر گرے۔ وہ تہی دامن تھی۔ مہدی تو اب ہرگز اسے آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں تھا، اور قیس؟ وہ دیکھتا تھا تو جان جاتی تھی۔ وہ کہاں پھنس گئی تھی؟ تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوا انیسا، میں تمہارا باپ ہوں۔ تمہیں مہدی کے ساتھ نہیں رہنا تھا، میں نے مان لیا۔ اب تم… کیونکہ مجھے جوزف کے ساتھ رہنا تھا ابا۔ وہ بلند آواز میں انہیں ٹوک گئی، آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ میں تمہارا باپ ہوں، تمہیں بہترین دوں گا۔ سرد آنکھوں اور شفاف لہجے میں کہے ہوئے چند الفاظ انیسا کو یاد دہانی کروا گئے کہ اب چیزیں اس کے ہاتھوں سے ریت کی مانند پھسل چکی تھیں۔ محبت سے دیے چند دلاسے عورت کی زندگی یوں ہی برباد کر دیتے ہیں۔
آج کونج کی دوست کالج نہیں آئی تھی، اور جس دن کلاس میں آپ کی دوست نہ آئی ہو اس دن کلاس کم ماتم گاہ زیادہ لگتی ہے۔ وہ بیزاری سے چہرہ یہاں سے وہاں گھما رہی تھی۔ دفتن اس کے ساتھ والے ڈیسک پہ فریحہ آ کر بیٹھی۔ آج اس کی بھی کزن نہیں آئی تھی، اس کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی ساتھ بیٹھی، سونیا بشیر۔ کونج پرتکلف سا مسکرائی۔ ہم تم سے معافی مانگنے آئے ہیں کونج، اس نے آتے ہی بات کا آغاز کیا۔ فرحین تمہاری وجہ سے مجھ سے ناراض ہو گئی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں جب تک تمہیں نہیں منا لیتی وہ بھی مجھ سے بات نہیں کرے گی۔ کیا تم اب بھی مجھے معاف نہیں کرو گی؟ وہ ایسے انداز میں کہہ رہی تھی کہ کونج سے کوئی بات ہی نہ بن پڑی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو فوراً معاف کر دیتے ہیں ہر زیادتی، ہر تذلیل۔ دیکھو کونج، اب بس بات ختم بھی کرو۔ سونیا نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ فریحہ اور فرحین دل کی بری نہیں ہے۔ اس دن جب تم نے کیمسٹری کا پریکٹیکل نہیں کیا تھا، تمہاری دوستوں نے بھی جب تمہارا ساتھ چھوڑا تب یہی دونوں تمہارے ساتھ کھڑی تھیں۔ کیا ایک چھوٹی سی بات پہ تم ان دونوں کو معاف نہیں کر سکتی؟ معافی مانگنے اور معاف کروانے میں فرق ہوتا ہے، کاش کوئی انہیں بتائے۔ میں نے معاف کیا، کوئی بات نہیں، وہ خوش اسلوبی سے بولی تو فریحہ اور سونیا بھی ممنونیت سے اسے دیکھنے لگیں۔ اسی لمحے فریحہ نے اپنا موبائل نکالا اور سیلفی کے لیے پوز بنایا۔ پوز کرو کونج، یہ تصویر میں فرحین کو بھیجوں گی۔ وہ جس گھرانے سے تھی وہاں یوں اپنی تصاویر دوستوں کے ساتھ بانٹنے کا رواج نہیں تھا، لیکن ابھی تک کونج حاکم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ نہ بول دینے سے سانس کی ڈور نہیں ٹوٹ جاتی۔ چاروں ناچاروں سے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کیمرے میں دیکھنا پڑا۔ چند ایک تصاویر لے کر ان دونوں نے گروپ میں بھیج دیں، اور اب کے وہ ایک بار پھر کونج کی طرف متوجہ تھیں۔ بور ہو رہی ہو نا؟ فریحہ بہت اپنائیت سے پوچھ رہی تھی۔ میں بھی بہت بور ہو رہی تھی، سوچا تمہارے ساتھ ہی بیٹھ جاؤں۔ باقی کلاس کا تو پتہ ہے تمہیں، بالکل بھی ہمارے معیار سے نہیں ملتی۔ اس نے ہاتھ جھلایا۔ کونج کو برا لگا تھا یوں کلاس کی لڑکیوں کے بارے میں چغلی کرنا، کم از کم وہ ایسی نہیں تھی، لیکن وہ اسے چپ بھی نہ کروا سکی، بس سر اس بات میں ہلا دیا۔ ویسے کونج، تم فارغ وقت میں کیا کرتی ہو؟ سونیا کے سوال پر اس نے کندھے اچکائے۔ میں یوٹیوب وغیرہ دیکھ لیتی ہوں یا پھر شاعری لکھتی اور پڑھتی ہوں۔ تم کیا کرتی ہو؟ سونیا اور فریحہ نے ایک نظر دوسرے کو دیکھا اور پھر آگے کو ہوئی۔ ہم دنیا کا سب سے حسین کام کرتے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کر ہنس پڑی۔ کونج حاکم نہ سمجھی سے انہیں دیکھے گئی۔ اور وہ کون سا کام ہے؟ اس کے چہرے پہ نہ سمجھی تھی۔ فریحہ اور سونیا نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر رازداری سے آگے کو ہوئی۔ ہم دونوں فیس بک پہ لڑکوں سے باتیں کرتے ہیں۔ کونج ہال کر پیچھے ہوئی جب سونیا نے اسے کندھے سے پکڑ کر قریب کیا۔ وہ لڑکے ہم سے اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، ہمیں گفٹس لا کر دیتے ہیں، ہماری تعریف کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ان پہ ہمارا حکم چلتا ہے۔ وہ ہماری سنتے ہیں، ہماری آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تم جوائن کرنا چاہتی ہو؟ ہرگز نہیں، وہ اٹل انداز میں بولی۔ غیر مرد کبھی بھی اچھا نہیں بن سکتا، اس کی باتیں اچھی ہوں نہ ہوں فریب ضرور ہوں گی۔ پلیز مجھ سے ایسی باتیں مت کیا کرو۔ یا اللہ، تم لوگ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ کونج کو ان سے خوف آیا، وہ بوکھلا ہی تو گئی تھی۔ اوہ کونج، تم آج بھی اسی دور میں رہتی ہو۔ گرو اپ ہنی، آج کل کون سا گناہ ہے جو نہیں ہو رہا؟ تم جس وین والے کے ساتھ آتی ہو، بات کرتی ہو، وہ بھی تو گناہ ہے۔ تم اکیڈمی میں لڑکوں کے ساتھ پڑھتی ہو، وہ تمہیں دیکھتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ اور ویسے بھی اسلام اتنا سخت نہیں ہے جتنا ہم بنا لیتے ہیں۔ دل کی خوشی، روح کی آزادی، یہ سب بھی تو ضروری ہے۔ لیکن میری دادی کہتی ہیں دل کی خوشی، روح کی آزادی، یہ سب اس دنیا کا ہے ہی نہیں، اور اگر ہے بھی تو محدود عرصے کے لیے۔ لیکن اگر دل کو مار کر، روح کو قید کر کے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو تو ابدی خوشی ہے۔ مجھے تو وہی چاہیے، وہ سادہ سے لہجے میں بولی۔ واٹ ایور، فریحہ نے بیزاری سے ہاتھ جھلایا۔ اسی پل گھنٹی بجی، آدھی چھٹی ختم ہو چکی تھی۔ لڑکیاں میدان سے کلاس میں واپس آنے لگی تھیں۔ کچھ ہی پل میں کلاس بھرنے لگی۔
قریباً 2 گھنٹے بعد چھٹی کے وقت کونج دروازے سے باہر جا رہی تھی جب فریحہ ہانپتی ہوئے اس کے پاس آ کر رکی۔ اس کے چہرے پہ دبا دبا جوش تھا۔ کونج نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، جبکہ وہ آنکھوں میں چمک لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ساتھ موبائل کی روشنی بڑھا کر چند پیغامات اس کی آنکھوں کے آگے کیے۔ کوئی انسٹاگرام گروپ تھا جہاں کونج کی تصاویر پہ فصیح نامی لڑکے نے کچھ لکھا تھا۔ کیا کبھی کسی نے تمہیں بتایا ہے تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں؟ یکدم کونج کا دل اتنی زور سے دھڑکا تھا کہ آواز کانوں تک سنائی دینے لگی۔ اگلا پیغام بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ تم جب مسکراتی ہو تو تمہاری آنکھیں بھی مسکراتی ہیں لڑکی، تم تو ایک معجزہ ہو۔ اب کی کونج کی زبان تالو سے چپک کر رہ گئی۔ اسے برا لگا تھا کہ اس کی تصاویر یوں گروپ میں بھیجی گئیں، لیکن اچھا لگا تھا یوں کسی نے توصیفی کلمات کہے۔ اسے برا کم اور اچھا زیادہ لگا تھا۔ عجیب احساس تھا، عجیب سرور تھا۔ اپنی تعریف بھلا کسے پسند نہیں ہوتی؟ دیکھا کونج، تم کتنی خوبصورت ہو، تمہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ اگر تم کہو تو میں تمہارا نمبر اسے دے دوں۔ فریحہ نے سب سے بڑی ہمدرد بننے کی کوشش کی۔ کونج ان سے یہ بھی نہیں پوچھ سکی کہ ان دونوں نے بغیر اجازت کونج کی تصاویر کیوں اپلوڈ کی۔ وہ بس سن تھی۔ اگر اس کی زندگی پیاری نہیں ہے تو اس کا نمبر مجھے دے دو۔ عشرت منصور کی آواز پہ فریحہ نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ ان کے بالکل پاس کھڑی تھی، تیکھی نگاہوں سے کونج اور کبھی فریحہ کو دیکھتی ہوئی۔ میں اس لڑکے کا نمبر کونج کے منگیتر کو دے دوں گی اور پھر تم سب اس کے سوئم کی تیاری کرنا۔ وہ دھیمی آواز میں غرا رہی تھی۔ آئندہ تم لوگ مجھے کونج کے قریب نظر نہ آنا۔ انگلی اٹھا کر وارن کر رہی تھی، ساتھ ہی بت بنی کونج کا ہاتھ پکڑا اور اسے بس کی جانب کھینچتی ہوئی لے کر جانے لگی۔ ہر بار تمہیں فیور دینے کے لیے میں نہیں آؤں گی، اپنے لیے کھڑے ہونا سیکھو، اور خبردار جو تم نے اس لڑکے سے راہ و رسم بڑھانے کی کوشش کی۔ نہ وہ دوست تھی نہ ساتھی، لیکن وقت پڑنے پر دونوں بن جایا کرتی تھی۔ کونج گم سم سی اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی۔ وہ حال میں نہیں لگتی تھی، اسے ماضی کا غم بھول رہا تھا۔ ذہن میں بس سب ایک ہی سطر گونج رہی تھی۔ کیا تمہیں کبھی کسی نے بتایا ہے تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں؟ رات اسلام آباد کے سر پہ سوار ہوئی تو دفاتر بند ہونے لگے۔ کھانے کی جگہوں اور کیفیز کا رش بڑھنے لگا۔ سارے دن کی تھکن ایک کافی ہی اتار سکتی تھی۔ آفس کے بدمزہ کھانے کی کڑواہٹ اسٹریٹ فوڈز ہی ختم کر سکتے تھے۔ سرسبز درختوں اور بھری بھری گھاس والے ایک پارک کا رخ کرو تو چڑھتی ہوئی رات میں بہتی ہوا کے درمیان ایک شخص متوازن چال چلتا دکھائی دے گا۔ اس کے ہاتھ میں سفید پھولوں کا بکے تھا اور ایک ہاتھ میں گفٹ پیکٹ۔ تھوڑی دور پارک میں چلنے کے بعد وہ ایک سنگی بینچ پہ آ بیٹھے۔ بال قلموں سے سفید، کندھے ڈھیلے چھوڑے، بختیار گمبھیر کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اگلے چند لمحوں میں وہ شخص آتا دکھائی دیا جس کا انتظار تھا۔ بختیار نم آنکھوں سے اسے اپنے قریب آتے دیکھتے رہے۔ اس حادثے میں اپنا سارا خاندان کھو دینے کے بعد ان کے پاس یہی تو 4 بچے تھے جنہیں وہ خود سے زیادہ چاہتے تھے۔ قیس، مہدی، انیسہ، میرا۔ انہیں انیسہ سے بھی زیادہ محبت قیس سے تھی۔ وہ پر اعتماد چال چلتا ہوا ان کے قریب آ کر رکا۔ سرمئی ٹریک سوٹ، ہاتھ میں پانی کی بوتل، جاگنگ شوز، آرام دہ حلیہ۔ وہ جاذب نظر لگ رہا تھا۔ آنکھیں سپاٹ تھیں، گویا جذبات کا گزر ہی نہ ہوا ہو۔ سفید پھولوں کا بکے ایک طرف کرتے ہوئے اس نے اپنے لیے جگہ بنائی، ساتھ ساتھ اپنی پانی کی بوتل کے لیے بھی۔ چند لمحے وہ دونوں خاموش رہے۔ قیس چہل قدمی کرتے لوگوں کو دیکھتا رہا اور بختیار اسے۔ ان کے عقب میں درخت لہلہا رہے تھے، ہلکی ہلکی روشنی بھی تھی۔ تم سے کتنی محبت کرتا ہوں جانتے ہو نا؟ وہ دھیمی آواز میں اسے پکار بیٹھے۔ یہی بات کرنی تھی تو گھر پہ بھی ہو سکتی تھی، یوں 10 لوگوں کے درمیان بلانے کی ضرورت نہیں تھی، اور میں بچہ نہیں رہا۔ آپ کو مجھے ہیری پوٹر کی کتاب گفٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس نے گفٹ کھولا تک نہیں، پھر اسے کیسے معلوم ہوا؟ گھر میں ایسے کئی لوگ ہیں جن کی باتوں پہ تمہیں مجھ سے زیادہ اعتبار ہے۔ ہم دونوں کے درمیان اتنے فاصلے کب آ گئے قیس؟ وہ آزردہ لگتے تھے۔ میں نے اعتبار کیا ہوتا تو یوں آپ کے ساتھ نہ بیٹھا ہوتا۔
مجھے اپنے حصے کی کہانی سنائیں. آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ میرے خاندان کی جڑیں کھوکھلی کریں؟ وہ اب بھی انہیں نہیں دیکھ رہا تھا، قصدن شاید. بختیار نے گہری سانس لی اور سب کہہ دینے کا فیصلہ کیا. پارک کی سفید لائٹس مدھم ہوتی گئیں، یہاں تک کہ وہ اسٹڈی کی زرد بتیوں میں تبدیل ہو گئیں. سنگی بینچ نرم صوفے میں تبدیل ہو گئی. گھنگریالے بالوں والے مرد کی جگہ سبز آنکھوں والا مرد بیٹھا تھا. آس پاس کھڑے درخت جھڑ کر گرے، مضبوط دیواروں نے اپنی جگہ بنائی، اور اسی دوران بختیار اپنے سامنے بیٹھے مہدی کو گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے. مہدی بھی سنجیدہ تھا. کئی لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ کہنے لگے، جب انیسا پیدا ہوئی تھی تب تمہارے ابا نے اسے تمہارے لیے مانگ لیا تھا. وہ متانت سے کہہ رہے تھے، گو کہ تمہاری غیر ملکی ماں اس رشتے پہ راضی نہیں تھی. اس کے نزدیک یہ جہالت تھی، ہمارے نزدیک رسم. اس نے سخت مخالفت کی لیکن پھر بھی یہ رشتہ قائم رہا. جانتے ہو کیوں؟ مہدی نے نفی میں سر ہلایا. کیونکہ میں چاہتا تھا. بختیار نے اضافہ کیا. اب مجھے بتاؤ مہدی، تم کیا چاہتے ہو؟ میں کیا چاہتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے وہ میری منگیتر ہے، میری عورت ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. وہ رکا. ایک پل کو بختیار کی آنکھوں میں دیکھا، اب کہ اسے بہت کچھ سمجھ آنے لگا تھا. ہاں، وہ اس خاندان کے باقی افراد جتنا ذہین اعلی عقل کا مالک نہیں تھا، لیکن ایک مرد دوسرے کی نظر پہچان لیتا ہے. مجھے لگتا ہے یہاں سوال میرے چاہنے کا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. بختیار آگے کو ہوئے، ٹھنڈی نظروں سے اسے دیکھا. ہر باپ کو اپنی بیٹی کے لیے بیسٹ چاہیے ہوتا ہے مہدی. تم میرے بھتیجے ہو، شریف، لائق، قابل، لیکن تم بیسٹ نہیں ہو. کیونکہ بیسٹ تو قیس ہے نا؟ مہدی نے کہتے ہوئے استہزائیہ سر جھٹکا. میں تو مر کر بھی اس پہ گیو اپ نہیں کرنے والا. اب بیسٹ ہوں یا پھر نالائق، یہی ہوں. اور انیسا میری منگیتر ہے. آپ کو اس کا رشتہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. اب اس کے بارے میں صرف میں سوچوں گا. لیکن میں نے اس کے بارے میں کچھ بہت مختلف سوچ رکھا ہے. یقیناً وہ تم نہیں ہو. خاموشی سے پیچھے ہٹ جاؤ مہدی، یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا، ورنہ تم بھی اپنے باپ کی طرح فیملی رہ کر کہلاؤ گے. اپنے باپ کے ذکر پہ مہدی کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں، گردن کی نسیں ابھر آئیں. دل میں ایسا کرب اٹھا تھا کہ الامان، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکا. اسے عادت تھی تمام الزام اپنے سر لے لینے کی، چپ چاپ خاموشی سے سارے گلٹ اپنے دل میں رکھ لینے کی. بختیار اب بھی کہہ رہے تھے، سرور نے اگر اپنی منگیتر کو چھوڑ کر تمہاری فرنگی ماں کو نہ بیاہا ہوتا تو آج حالات مختلف ہوتے. اس کی وجہ سے ہماری بہن، ہماری امینا کو کئی سال تک ہمارے گھر میں رہنا پڑا. شوہر کے ہوتے ہوئے وہ ہمارے گھر میں پڑی رہی کیونکہ اس کا شوہر اپنی بہن کا بدلہ لے رہا تھا. کیا تم نے میری بہن کی تکلیف دیکھی؟ ان کا لہجہ الزام دے رہا تھا. کیا تم نے وہ دن دیکھے جب میری بہن سے اس کا 2 ماہ کا بیٹا چھین لیا گیا تھا اور وہ ساری ساری رات روتی رہتی تھی؟ اب کہ ان کا لہجہ بھاری ہوا تھا، لیکن وہ خاموش ہرگز نہ ہوئے. تمہارے باپ نے ہمارا گھر توڑا، ہماری بہن کو ذلیل کروایا، صرف اور صرف ایک عورت کی خاطر، تمہاری سبز آنکھوں والی ماں کی خاطر. کیا اب تم بھی وہی کرنا چاہتے ہو؟ مہدی نے گیلی آنکھوں سے انہیں دیکھا، گردن اب بھی پوری طرح اٹھا نہیں سکا تھا. ابا نے اپنی منگیتر کو چھوڑا نہیں تھا. ابا دوسری شادی کر رہے تھے لیکن وہ لوگ مانے ہی نہیں. وہ لوگ چاہتے تھے کہ میری ماں کو طلاق دی جائے کیونکہ پہلی بیوی صرف اور صرف خاندان سے ہوتی ہے. ابا غلط نہیں تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو نہیں چھوڑا، اچھا کیا. ابا نے گھر نہیں توڑا، ابا نے بس محبت کی شادی کی تھی جو کہ ان کا حق تھا. میرے ابا نے کبھی گھر نہیں توڑے. وہ کہنا یہی چاہتا تھا لیکن الفاظ حلق سے باہر نہ نکل سکے. وہ خالی خالی نظروں سے اپنے چچا کو دیکھے گیا. میں انیسا کو خوش رکھوں گا، مجھے ایک موقع دیں. وہ بس یہی الفاظ گھسیٹ سکا. اور اگر میں تمہارے ساتھ خوش نہ رہنا چاہوں تو؟ اپنے عقب سے آتی اس آواز پہ مہدی تھم گیا. اسے بے اختیار ہوا میں آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی. انیسا بختیار کمبیر، اس کی بچپن کی منگیتر، اسے ڈسون کر رہی تھی.
مہدی کا دل ایک چھناکے سے ٹوٹا تھا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، آزادی چاہیے مجھے، تم سے اور ہمارے اس سڑے ہوئے تعلق سے۔ مہدی نے آہستگی سے گردن اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ ہر بار جب وہ اسے دیکھتا تھا تو اپنائیت کا احساس ہوتا تھا۔ یہ لڑکی اتنی غیر کب ہو گئی؟ میں اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، پلیز مہدی میری جان چھوڑ دو۔ ہمارے خاندان کو جتنا ڈیمیج تمہارے ابا نے دیا ہے اب تم اس کی بھرپائی کرو گے۔ والدین کے گناہوں کی سزا اولاد کو بھگتنی ہوتی ہے۔ تیار رہو مہدی سرور کمبیر۔ اس سارے وقت میں بختیار خاموشی سے انہیں دیکھتے رہے تھے۔ مہدی انیسہ سے نظر نہیں ہٹا سکا۔ وہ جانتا تھا اگر اس نے انیسہ پہ زبردستی کی تو اس کی زندگی جہنم بن جائے گی۔ وہ اگر نہ کہہ رہی تھی تو مہدی نہ سمجھتا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، ایک نظر انیسہ کو دیکھا اور پھر بختیار کو۔ تم صحیح کہتی ہو انیسہ، والدین کے گناہوں کی سزا اولاد کو بھگتنی ہوتی ہے۔ تمہارا وقت بھی جلد آئے گا انشاءاللہ۔ تم لوگوں نے میرا دل توڑا ہے، میں معاف نہیں کروں گا۔ میری طرف سے آج سے تم آزاد ہو، لیکن یاد رکھنا تم آزاد نہیں ہو۔ وارننگ، تنبیہ، کیا نہیں تھا اس کے لہجے میں۔ وہ چلا گیا تو انیسہ نے بختیار کو دیکھا۔ وہ بھی سنجیدہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں آزاد ہوں نا ابا، اب کوئی مہدی کمبیر نہیں ہوگا، ہے نا؟ وہ تسلی چاہتی تھی۔ بختیار مسکرائے۔ اب کوئی مہدی کمبیر نہیں ہوگا، انہوں نے دلاسا دیا، کیونکہ اب قیس کمبیر ہوگا۔ آخری الفاظ انہوں نے بس دل میں کہے تھے۔ انیسہ کے دل کو تسلی سی ہونے لگی۔ اب اس کے اور جوزف کے بیچ میں کوئی نہیں آئے گا۔ فیری ٹیل۔ ماضی کی کتاب بند کر کے حال میں آؤ تو قیس چہرے پہ سنجیدگی طاری کیے بختیار کی ساری رودات سن رہا تھا، بلکہ سن چکا تھا۔ اب تو بس وہ گردن جھکائے ہوئے تھے۔ قیس نے دھیرے سے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ آپ غلط نہیں ہے چچا۔ الفاظ تھے کہ امرت۔ بختیار نے شاکی انداز میں گردن اٹھائی۔ ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے بیسٹ سوچتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں میں منگنی شدہ ہوں، اور میں اس لڑکی کو سوائے وفاداری کے اور کچھ نہیں دے سکتا۔ کیا آپ ایک واحد چیز بھی مجھ سے چھین لینا چاہتے ہیں؟ مرد دو شادیاں کرتے ہیں قیس، مردوں کے لیے گنجائش نکل ہی آتی ہے۔ ان کا انداز ملتجی ہوا۔ میں کوئی گنجائش نہیں نکالنا چاہتا۔ اس عورت نے میرے نام کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے، میرا بھی کچھ فرض ہے۔ آپ لوگ میرا خاندان ہیں، لیکن کوئی بھی کبھی بھی اسے تکلیف دینے کا سوچے گا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں شفافیت تھی۔ بختیار کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے، امیدیں بہہ گئیں۔ وہ میری ریڈ لائن ہے۔ کیا ہم پہلے جیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے تمہارا برا نہیں چاہا تھا قیس۔ قیس انسانوں پہ اعتبار نہیں کرتا تھا، آپ پہ کیا تھا، اب دوبارہ اسی اعتبار کے کرنے کو وقت لگے گا۔ قیس میں گھر جائیں چچا، بہت دیر ہو چکی ہے۔ وہ ان کی بات کاٹ کر بولا۔ بختیار بے بسی سے لب کاٹتے رہ گئے۔ جانتے تھے اب کچھ بھی کہنا، بولنا اور سننا بیکار تھا۔ وہ بغیر ان کی طرف دیکھے بس ٹریک پہ بھاگتے لوگوں کو دیکھتا رہا، جیسے اس سے زیادہ ضروری کوئی کام نہ ہو۔ زینیہ حاکم جس وقت ہاسٹل واپس آئی شام بیت چکی تھی۔ رات اپنے پر پھیلانے کو تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بیڈ پہ ڈھہ سی گئی۔ بشر کی کال لگی تھی، لیکن اس وقت وہ بات کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھی۔ رات کے 8 بجے کھانا کھایا جاتا تھا، اور اس وقت کھانا کھایا جا چکا تھا۔ اس کی روم میٹ اس وقت بھی کمرے میں نہیں تھی۔ رات کے 10 بجے تک ہر لڑکی کو ہاسٹل واپس آ جانا ہوتا تھا، لیکن نین تارا نامی اس کی روم میٹ شاید آزاد اور لاپرواہ واقع ہوئی تھی۔ زینیہ یہاں آ تو گئی تھی، لیکن یہاں دل گھبرا رہا تھا۔ وہ کھلی چھت، بڑے ہوادار کمروں اور سمندری علاقے سے آئی تھی۔ وہ جہاں دل گھبراتا تھا تو پہاڑ دلاسا دیتے تھے، جہاں آنکھ نم ہوتی تھی تو سمندری ہوا ان قطروں کو جذب کر لیتی تھی۔ اسلام آباد کی خاموشی اور یہ تنگ گھر، یہ اسے غیر آرام دہ کر رہے تھے۔ وہ اعتراف نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن زینیہ حاکم ہوم سکنس کا شکار ہو رہی تھی۔ کافی دیر یوں ہی پڑے رہنے کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔
آئینے میں کھڑے ہو کر اپنا چہرہ دیکھا. وہ مرجھایا ہوا تھا، آنکھیں تھکی تھکی تھیں. وہ ایک برے فیز میں تھی، اور انسان کو اس کے برے فیز سے صرف ایک ہی چیز نکال سکتی ہے، اس کا محبوب شوق. اپنی سائڈ کی الماری کے پٹ کھولتے ہوئے اس کی آنکھیں چمک اٹھیں. کیمرہ ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کے لب ہولے سے مسکرائے تھے. یہ کیمرہ اسے ابا نے دلایا تھا، اس کی متاع حیات. اس نے کیمرے کا اسٹریپ کندھے پہ ٹانگا، بیڈ پہ رکھا اپنا دوپٹہ اٹھایا. ابھی 8 بجے تھے. لڑکیوں کو 10 بجے ہاسٹل واپس آنا ہوتا تھا. اس کے پاس 2 گھنٹے باقی تھے. وہ نیچے لاؤنج میں آئی تو آنٹی اسے نہیں دکھی. لڑکیاں سب اپنے کمروں میں تھیں. اطراف میں ایک چوکنا سی نظر دوڑاتے ہوئے وہ گھر کے عقبی حصے کی طرف بڑھ رہی تھی جب ہلکا سا کھٹکا ہوا. کوئی دیکھے نہ دیکھے، شیزل تو دیکھے گی. اپنے عقب سے آتی اس محظوظ سی پکار پہ زینیا نے دانت کچکچائے تھے. سیڑھیوں کے دہانے پہ وہ کھڑی تھی. آواز بلند تھی. اردو ادب سے انگریزی ادب تک شیزل نے ہر سسپینس اور کرائم تھرلر رٹ رکھا ہے. تم مجھے ڈاج نہیں دے سکتی. وہ سیڑھیوں سے اترتی ہوئی آ رہی تھی. یوں لگتا تھا جیسے کسی فلم کا کلائمیکس چل رہا ہو جس میں ہیروئن ایک ویلن کے ہاتھوں پکڑی گئی تھی. جن کرائم تھرلر کو تم نے رٹ رکھا ہے میں نے ان کو پورا پڑھنے سے پہلے گیس کر رکھا ہے. ڈاج دینا میرے لیے مشکل نہیں. میرا وقت ابھی باقی ہے. زینیا نے مڑے بغیر جواب دیا تھا. شیزل آخری زینہ اتر کر نیچے آئی تو اب وہ ذرا روشنی میں تھی. بالوں کو فرینچ چوٹی میں گوندھے، سیاہ کرتے کے ساتھ سیاہی جینز پہنے وہ آج بھی اپنے سگنیچر اسٹائل میں تھی. ہاں بس ہاتھ میں موجود کولڈ کافی کا اضافہ تھا جس کے کپ میں اسٹرا ڈلا تھا اور وہ وقفے وقفے سے گھونٹ بھر رہی تھی. رات کے اس پہر کہاں چلیں؟ قتل کرنے. زینیا پرسکون رہی. میں مدد کروں یا کور اپ کروں؟ بس اپنا منہ بند رکھو. دوست بن کر یا کرائم پارٹنر بن کر؟ نہ دوست نہ پارٹنر. تم مجھے فیور دو، وقت آنے پہ میں تمہیں فیور دوں گی. ڈیل پیش کی گئی. اب کہ وہ مڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی. ملکہ بد موڈ آن ہو چکا تھا. شیزل انسانوں سے مدد نہیں لیتی، میرے لیے ٹیکنالوجی کافی ہے. زینیا نے پلکیں جھپکا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا. کل رات سے اب تک کے واقعات ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے آگے گھوم گئے. فوٹوگرافک میموری کل سے اب تک اس نے شیزل کے ہاتھ میں کئی بار اسٹرابیری ملک کا پیکٹ دیکھا تھا. بس ثابت ہوا کہ وہ بس ایک ہی رشوت پہ بک سکتی ہے. ایک اسٹرابیری ملک کا کین اور منظور ہے. شیزل نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا. ابھی تو تم نے ڈیل پوری سنی ہی نہیں. اسٹرابیری ملک کے ایک قطرے کے لیے میں جان بھی دے سکتی ہوں. اور واللہ اس کی آنکھیں کہتی تھیں ہاں وہ ایسا کر سکتی ہے. زینیا نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا. یعنی میں جا سکتی ہوں؟ جلدی آنا. نہیں ایسا نہیں ہے کہ تمہاری فکر ہو رہی ہے. بس فری کا اسٹرابیری ملک وہ بانچھیں پھیلا کر کہتی ہوئی زینیا کو سخت زہر لگی. وہ مڑ گئی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتی ہوئی جانے لگی جب شیزل نے ایک بار پھر اسے پکارا. جاؤ گی کیسے؟ چوکیدار تمہیں جانے نہیں دے گا. زینیا کے پاس ہمیشہ چور دروازے ہوتے ہیں. وہ ہاتھ جلا کر کہتی باہر نکل گئی. شیزل سیمسن آزردگی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی. تمہیں کیا لگتا ہے وہ اصول توڑنے کا گلٹ تھا؟ اس فراڈ سے پیسے لے کر اسٹرابیری ملک خود منگوا سکتی تھی. یہ رنج تھا. اب خواہ اس کا انتظار کرنا ہوگا. وہ عقبی دروازے پہ لگے تالے کو پن سے کھولتی باہر آ گئی تھی. باہر نکلتے ہی ٹھنڈی ہوا کے ایک تھپیڑے نے اس کا استقبال کیا. یعنی اسلام آباد اپنے مہمانوں کے ساتھ اچھا تھا. گلی خالی تھی، سنسان سی. ہوا کے دوش پہ جھولتے درختوں پہ گھروں سے باہر جھانکتی روشنی پڑ رہی تھی. پکی صاف ستھری سڑک، گلی کے پولز پہ لگی سفید بتیاں، سرسبز درخت اور پرسکون ماحول. اور اگر اسلام آبادیوں کو اپنے شہر پہ فخر ہے تو پھر یہ بنتا بھی ہے. زینیا نے کندھے سے لٹکا کیمرہ اتار لیا. سامنے موجود درخت پر ایک چڑیا اپنے بچے کو چونچ سے دانا کھلا رہی تھی. زینیا نے کیمرہ آنکھ کے آگے کیا. ایک پل کو تو اس نے سانس بھی روک لی اور اگلے ہی لمحے ایک شاندار کلک اس کے خزانے میں محفوظ ہو چکی تھی.
وہ آگے بڑھائی۔ سڑک درختوں سے جھڑے پتوں سے بھری پڑی تھی۔ زینیا نے ٹھہر کے چند تصاویر اتاری اور پھر آگے بڑھ گئی۔ ذرا سے فاصلے پہ ایک پارک نظر آ رہا تھا جہاں بتیاں روشن تھیں۔ اکا دکا لوگ اب بھی نظر آ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ پارک کے ایک سنگی بینچ پہ بیٹھی تھی۔ پارک تقریباً خالی ہونے لگا تھا۔ جس جگہ وہ بیٹھی تھی وہ ایک خاموش اور سنسان سا گوشہ تھا۔ یہاں سے ذرا سے فاصلے پہ جاگنگ ٹریک تھا۔ اسی لمحے زینیا کی آنکھوں نے ایک شخص کو جاگنگ ٹریک پہ بھاگتے ہوئے دیکھا۔ وہ کوئی 30-32 کی عمر کا مرد تھا۔ نیم اندھیرے میں اس کا چہرہ واضح نظر نہیں آتا تھا، لیکن بھاگتے بھاگتے کئی بار بولز کی بتیوں سے پھوٹتی روشنی اس کے چہرے پہ پڑتی، تب اس کا چہرہ واضح ہونے لگتا تھا۔ گندمی رنگت، پرکشش نقوش، گھونگھریالے بال۔ زینیا بے دھیانی میں اسے دیکھے گئی۔ اس کا چہرہ، بال پسینے سے تر تھے۔ تھکن سے اس کا بدن چور نظر آتا تھا، لیکن وہ بھاگ رہا تھا۔ چند پلوں بعد ہی وہ زینیا کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ زینیا نے گردن موڑ کر دوسری جانب دیکھا۔ مرد اب دوسری جانب والی پٹی پہ دوڑ رہا تھا۔ چند پل بعد وہ دوبارہ زینیا کو اپنے سامنے دکھائی دیا۔ اب کہ وہ رک گیا تھا۔ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر یوں ہی جھکے جھکے اس نے چند گہرے سانس لیے اور پھر پنجوں کے بل نیچے بیٹھ گیا۔ وہ اس سے نگاہ نہیں ہٹا سکی۔ یہ آدمی پکچر پرفیکٹ تھا۔ زینیا نے اپنا کیمرہ سیدھا کر لیا۔ لینز آنکھوں کے قریب کرتے ہوئے اس نے اس تھکے ہوئے آدمی کی ایک تصویر لے لی۔ وہ چند پل یوں ہی بیٹھے بیٹھے سانس بحال کرتا رہا، پھر اٹھ کر بھاگنے لگا۔ زینیا نے ایک بار پھر گردن پھیر کر اسے دیکھا، لیکن وہ کچھ منٹ کے لیے نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ چند منٹ بعد وہ دوبارہ ٹریک پہ نظر آیا۔ وہ اب ٹریک سے اتر کر بینچ کی جانب آ رہا تھا۔ ٹریک کے قریب ہی موجود سنگی بینچ سے اپنی پانی کی بوتل اٹھا کر بلند کی اور پھر سارا پانی یوں ہی بلندی سے اس کے چہرے پر گرنے لگا۔ زینیا حاکم نے ایک پل کے لیے بھی کیمرہ آنکھ سے نہیں ہٹایا تھا۔ اس شخص کے ساتھ ساتھ اس نے پانی کے قطرے تک کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیے۔ اس کا چہرہ اور بال گیلے ہو چکے تھے۔ پیشانی پہ گرتے گھونگھریالے بال گیلے ہو کر سیدھے لگ رہے تھے۔ وہ شخص اب بینچ پہ بیٹھا تھا۔ بال گیلے ہو کر ماتھے پہ چپک گئے تھے، جنہیں اب وہ انگلیوں کی مدد سے ہٹا رہا تھا۔ ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر سفید پھولوں کا وہ بکے اٹھا لیا۔ چند پل پھولوں کو یوں ہی دیکھتے رہنے کے بعد اس نے گردن بینچ کی پشت پہ گرا دی۔ پھول سینے پہ رکھ لیے اور بینچ پہ دھرے گفٹ پیک کو کھول لیا۔ اندر ہیری پوٹر سیریز کی 7ویں کتاب تھی۔ قیس نے کتاب آنکھوں کے سامنے اٹھا لی۔ چند سطریں شروع سے پڑھیں، مسکرایا، پھر چند سطور آخر سے پڑھیں۔ اب کے تاثرات سخت ہوئے، پھر رکا اور بیچ کے چند صفحات کھول لیے۔ اب کہ وہ کھل کر ہنسا تھا۔ ایک ہیری پوٹر فین اپنی فینٹیسی میں ڈوبی دنیا میں گم تھا، جہاں روحیں اڑتی تھیں، تصویریں بولتی تھیں، سیڑھیاں اپنی جگہ تبدیل کر لیتی تھیں، دیواروں میں راستے بن جاتے تھے، آئینے آپ کو لالچ دیتے تھے اور لوگ جادو پہ اندھا یقین رکھتے تھے۔ خیالی دنیا، نو آفنس۔ چند لمحے وہ یوں ہی مطالعے میں غرق رہا۔ کبھی مسکراتا، کبھی برا منہ بنا لیتا، کئی بار چہرے کے تاثرات سخت ہوئے تھے۔ زینیا نے اس کے ہر تاثر کو قید کیا تھا، مسکراہٹ، غصہ، سختی، کمفرٹ، فین مومنٹ اور سب کچھ۔ سینے پہ سفید پھولوں کا بکے رکھے، بال ماتھے پہ بکھیرے، ہاتھ میں کتاب لیے وہ واقعی پکچر پرفیکٹ لگ رہا تھا۔ کئی لمحے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا، جھک کر جوتے کے تسمے باندھے، بینچ پہ پڑا اپنا موبائل، بوتل، چابیاں سب اٹھا لیا۔ زینیا انتظار کرتی رہی کہ وہ کتاب کب اٹھائے گا، اور زینیا حاکم کی حیرت، غصے اور صدمے کی انتہا تب نہ رہی جب اس گستاخ نے کتاب نہ اٹھائی اور آگے بڑھ گیا۔ یقیناً ہیری پوٹر سیریز کے ایک ایک فین نے سینہ کوبی کی ہوگی۔ کئی کا تو بس نہ چلا ہوگا کہ اس گستاخ کو جگہ بدلنے والی سیڑھیوں سے دھکا دے دیتے، لالچ دینے والے آئینے کے اندر قید کر دیتے، یا پھر اڑتی روحوں میں ایک اور روح کا اضافہ کر دیتے۔ جادوئی دنیا میں رہنے والے، فینٹیسی میں ڈوبے لوگ۔ وہ چند پل اپنی جگہ پہ کھڑی اس صدمے کو جذب کرتی رہی۔ وہ اب نظروں سے اوجھل ہو گیا، اور پھر وہ آگے بڑھائی۔ پوٹر ہیڈ اب مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بینچ کے قریب رک کر جھکتے ہوئے اس نے کتاب اٹھا لی۔ کئی سال پہلے پڑھی گئی کتاب اسے ایک بار پھر پڑھنی تھی۔ ذرا دیکھے تو آخر یہ آدمی کیا دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ شروع کے چند صفحات کھولتے ہوئے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ یہ عام مسکراہٹ نہیں تھی، اصل دنیا سے بالکل الگ تھلگ،
ایک جادوئی غیر حقیقی مگر خوبصورت دنیا میں جانے والی مسکراہٹ تھی۔ ایک لمحے کو اس کے گرد اسلام آباد کے اونچے درخت غائب ہوئے، ان کی جگہ قدیم عمارتوں نے لے لی۔ سفید بتیوں کی جگہ اب روشن مشل تھی، پیروں میں نرم گھاس کی جگہ ہوائی جھاڑو تھی۔ حقیقی لوگوں کے پریشان خوش چہروں کی جگہ بولتی تصاویر اور اڑتی روحیں تھیں۔ ایک پوٹر ہیڈ حقیقت فراموش کیے غیر حقیقی مگر زیادہ خوش دنیا میں داخل ہو چکا تھا۔ اس نے آخری کے صفحات پلٹے، آنکھوں میں بے چینی اتر آئی۔ یکدم بہت کچھ برا لگنے لگا۔ وہ کافی منہمک سی اسی مطالعے میں غرق تھی جب کتاب کا مالک اس کے عقب میں آ کر رکا۔ اپنی کتاب کسی غیر کے ہاتھوں میں دیکھ کر اسے برا نہیں لگا تھا۔ کتابیں پڑھنے والے لوگوں کے دل بڑے ہوتے ہیں، وہ یوں اپنی کتابیں کسی کے ہاتھ میں دیکھ برا نہیں مناتے۔ اگر گھر لے جانے کی بات کی پھر کوئی ذمہ داری نہیں۔ ہیری پوٹر پسند ہے؟ بھاری گھمبیر آواز زینیا کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کے عقب میں ہی وہ مرد کھڑا تھا جس کی یہ کتاب تھی، قد میں اس سے اونچا، خوبصورتی میں شاید بہت کم۔ ہیری پوٹر کسے پسند نہیں ہوگی؟ زینیا نے پہلو بدلا۔ اسنیپ یعنی ہیری پوٹر کے جادوئی اسکول ہاگورٹس کا معلم کی موت کا سین چل رہا تھا۔ وہ فینٹیسی میں اتنی ڈوبی تھی کہ حقیقت میں کھڑے مرد کو نظر انداز کر گئی۔ قیس کمبیر اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر کتاب میں لکھے الفاظ پڑھ سکتا تھا۔ اسنیپ کی موت، اس جادوگر کی موت نے بہت لوگوں کو رلایا ہوگا، لیکن قیس کو ہمیشہ تسکین ملی تھی۔ تم اس کی موت پہ افسردہ کیوں ہو رہی ہو؟ یہ وہی گھٹیا انسان ہے جس نے ڈمبل ڈور کو مارا تھا۔ دی نائسسٹ مین آن دا ارتھ۔ مجھے اسنیپ سے نفرت ہے۔ پوٹر ہیڈ نے تبصرہ کیا۔ ڈمبل ڈور جادوئی اسکول ہاگورٹس کے پرنسپل، ایک عظیم شخصیت تھے، ہر بچے کے فیورٹ اور محبت والے، مضبوط انسان۔ زینیا کہہ رہی تھی، ایک عظیم شخص کی موت بھی اتنی ہی عظیم ہونی چاہیے تھی جتنا وہ خود تھا۔ اسنیپ اگر انہیں نہ مارتا تو وہ بوڑھا بدرو وولڈمورٹ، ہیری پوٹر کا ولن، انہیں مار دیتا۔ ڈمبل ڈور ایک عظیم موت مرنا چاہتے تھے۔ ایک ولن کی جگہ انہوں نے ایک سرمئی کردار سے مرنا پسند کیا، اپنے دوست، اپنے جاننے والے شخص سے۔ یہ ایک عظیم موت تھی۔ بہرحال یہ ایک موت تھی۔ کیا اسنیپ کو یہ حق تھا کہ ایک عظیم انسان کو یوں مار دے؟ پوٹر ہیڈ سنجیدہ تھا، غصے میں بھی اور شاید انکار میں بھی۔ ہی آسکڈ فار اٹ۔ ڈمبل ڈور مرنا چاہتے تھے، اور جو انسان مرنا چاہتا ہو اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور ویسے بھی میرے نزدیک وہ ایک اوور ریٹڈ کردار تھے۔ ڈمبل ڈور کی شان میں گستاخی۔ کیا تم نے یہ رائے کبھی کسی پوٹر ہیڈ کے سامنے پیش کی ہے؟ مرد نے سوال کیا۔ میں اتنی پاگل نہیں ہوں۔ کوئی بھی پوٹر ہیڈ ڈمبل ڈور کے بارے میں میری رائے جان کر مجھے جان سے مارنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یعنی اگر میں ایک سچا پوٹر ہیڈ ہوں تو مجھے تمہیں مارنا ہوگا؟ زینیا یکدم چونکی، اس کی نگاہیں بے اختیار کتاب سے ہٹ گئیں۔ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گستاخ۔ ساتھ زینیا نے اپنی گردن پہ پستول کی ٹھنڈی نال محسوس کی۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اسے لگا تھا اب وہ ساری زندگی سانس نہیں لے سکے گی۔ پارک کی سفید روشنیوں، ٹھنڈی ہوا اور لہلہاتے درختوں کے درمیان وہ کھڑی تھی، ساکت، متحیر، شل۔ یہ کوئی جادوئی دنیا نہیں تھی جہاں غائب ہوا جاتا، جہاں مرنے سے بچانے کوئی آ جاتا۔ موت مبارک ہو زینیا حاکم۔ براق حنیف کا پینٹ ہاؤس آج ویران سا تھا، بتیاں بجھی ہوئی، شان و شوکت مان پڑی ہوئی، اور گھر کا مالک اس وقت سوئمنگ پول کے نیلے پانی کے اندر پیر ڈالے ہوئے افسردہ سا بیٹھا تھا۔ گردن ڈھلکا رکھی تھی، چہرہ مایوس سا تھا۔ اس کا سگنیچر ہیئر سٹائل دھاری دار 2 پیس آج ندارت تھا۔ آج اس نے لمبا سیاہ چوغا پہن رکھا تھا، ماتھے پہ عربی سٹائل کا رومال باندھے۔ آج وہ مکمل عرب لگ رہا تھا، لیکن عرب تو سفید نہیں پہنتے۔ پول گھر کی اوپری منزل پہ بنا تھا، یوں کہ یہاں سے شہر کی ساری روشنیاں نظر آتی تھیں۔ روشنیوں کا کیا کرنا جب اس کی زندگی میں اندھیرا تھا؟ دفتن ایک آہٹ پہ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ مہدی کمبیر،
ہاتھ میں پکڑی ٹرے میں 2 مگ لیے اسی طرف آ رہا تھا. اس کے بازو پہ پلستر ابھی بھی تھا. گردن واپس ڈھلکا دی گئی اور مایوسیت کا دورہ ایک بار پھر پڑ گیا. مہدی اسے دیکھ کر مسکرایا تھا اور پھر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے ٹرے کو زمین پہ رکھتے ہوئے اس نے بھی پیر پانی میں ڈال دیے. ٹھنڈا یخ پانی ایک پل کو اسے ٹھٹرنے پہ مجبور کر گیا. اگلے چند پلوں میں وہ نارمل ہو گیا. چائے کا بھرا ہوا مگ اس نے براق کی جانب بڑھایا. اگر اس میں زہر نہیں ہے تو مجھ سے توقع مت رکھنا کہ میں اسے پیوں گا. مایوس دہائی. مہدی ہنس پڑا. مجھ معصوم کے ہاتھوں مر کر کیوں میری بقیہ زندگی جیل کی نظر کرنا چاہتے ہو؟ اس نے ماحول کو ہلکا پھلکا کرنا چاہا. تمہاری زندگی کا تو خیر ہے. کوئی مجھ سے میری زیست کا احوال پوچھے. ایک آدھا عرب ان پورے پاکستانیوں کے درمیان کس مشکل سے اپنی زندگی کے ایام گزار رہا ہے. کسی کو میرے چھلنی ہوئے کلیجے کی پرواہ نہیں. کوئی میری داد رسی نہیں کرتا. یہ کچھ زیادہ غمگین اور زیادہ لمبی دہائی تھی. مہدی نے گہری سانس بھری. تم تو ہم پاکستانیوں سے بھی زیادہ مشکل اردو بولتے ہو. یار تمہارے ساتھ گزارا مشکل ہے. ایک عام سا تبصرہ براق کے دل پہ لگا تھا. میں تم لوگوں کے درمیان فٹ ہونے کی کتنی کوشش کر رہا ہوں لیکن تم لوگ ہو کہ میرے ہوتے ہی نہیں. آج براق واقعی اداس تھا. مہدی نے مگ نیچے رکھا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. کیا ہو گیا ہے بھائی؟ ہاتھ ہلکا رکھو. اچھا چھوڑو یہ سب. یہ بتاؤ اپنی 10 گرل فرینڈز ہونے کے باوجود اس حسین شام میں میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ ہاں کیا بتاؤں؟ اس نے اداس آہ بھری. بس آج کل میرا گرل فرینڈ بلاک چل رہا ہے. کسی سے ملنے اور بولنے کو جی ہی نہیں مانتا. میری زیست میرے لیے وبال بن گئی ہے. افسردگی سے اپنا حال سنایا گیا. لعنت ہو تم پہ. یہ کیسا بلاک ہوا؟ اور ابھی صبح ہی میں نے تمہیں انوشا کے ساتھ دیکھا تھا. اس کے ساتھ میلاد پڑھنے تو نہیں گئے تھے نا؟ مہدی نے ملامت کی. براق نے اداس آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا. آج صبح میں نے بھی تمہیں ایک خوبصورت دراز قد حسین سنہری آنکھوں والی لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا. تبلیغ کرنے تو تم بھی نہیں جا رہے ہوگے. اپنی بکواس بند رکھو. یکدم مہدی حد درجہ سنجیدہ ہو گیا. اس لڑکی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں، بلکہ اس کی کوئی بات بھی نہیں ہوگی اور تم آئندہ اسے اتنے غور سے نہیں دیکھو گے. انگلی اٹھا کر تنبیہ کی گئی. براق نے اسی انگلی کو اپنی انگلی سے پکڑ کے نیچے کیا. میں تو بھابھی کی نظر سے دیکھ رہا تھا. اس کا انداز مدافعانہ ہوا. دیور بھابھی کے معاشقے کے قصے بھی بہت سنے ہیں میں نے. آئندہ اسے بہن کی نظر سے دیکھنا، بلکہ تم اسے نہیں دیکھو گے براق. وہ شادی شدہ ہے اور اپنے گھر میں خوش ہے. نہ جانے کیوں وہ اتنا دفاعیہ انداز لیے ہوئے تھا. براق نے اپنے دونوں ہاتھ سرنڈر کرنے کے انداز میں اٹھا لیے. اچھا نہیں دیکھتا. میری تو بس گاڑی سے باہر نظر پڑ گئی. ویسے اگر وہ شادی شدہ ہے یعنی تمہارا کوئی آسرا نہیں ہے نا؟ ہرگز نہیں، مر کر بھی نہیں. چبا چبا کر باور کروایا گیا. کچھ تھا جو اسے حد درجہ غیر آرامدہ کر گیا تھا. اچھا تو پھر ٹھیک ہے، تو میری کسی گرل فرینڈ سے شادی کر لو. چائے کا گھونٹ مہدی کے منہ سے فوارے کی صورت باہر نکلا تھا اور پول کے نیلے پانی میں شامل ہو گیا. دیکھو میری ساری لڑکیاں خوبصورت، ذہین، قابل اور سگھڑ ہیں. تم ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر لو. وہ جیسے بس فیصلہ سنا رہا تھا. مہدی کا جی چاہا تھا اسے اسی پول میں دھکا دے کر مار دے. لعنت ہو تم پہ براق حنیف. اب میں ان عورتوں سے شادی کروں گا جن کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ وہ کس کس کے ساتھ گھومتی ہیں. اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا. تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ اپنی گرل فرینڈ کا رشتہ ایسے کروا رہے ہو جیسے وہ تمہاری بہن ہو. میری نہ صحیح کسی نہ کسی کی بہن تو ہوں گی. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بہن بھائی ہوتا ہے. اس ناطے میرا فرض ہے کہ میں اپنی گرل فرینڈز کی شادی کی فکر کروں، ان کے لیے اچھا گھر اور نیک بر تلاش کروں. انسانیت تو براق حنیف پہ ختم ہوتی تھی. مہدی نے شعلہ باز نگاہوں سے اسے دیکھا. ہاتھ میں پکڑا چائے کا مگ کھٹ کی آواز سے نیچے رکھا. یہ اچھا گھر اور نیک بر صرف میری صورت میں میسر ہے. تم خود کیوں نہیں کر لیتے شادی؟ براق نے کندھے ایک بار پھر ڈھلکا دیے. میں ایک بیڈ بوائے ہوں.
بوائے، کیا واقعی؟ میں نے ساری زندگی عیاشیوں میں گزاری ہے، گناہ کیے ہیں، لیکن میں اب بھی سدھرا نہیں ہوں۔ شادی ایک نیک کام ہے، اور براق حنیف ابھی اپنے گناہوں کے ساتھ خوش ہے، بلکہ خوش بھی کہاں۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ میری تو ساری مسرتیں مجھ سے روٹ گئی ہیں جب سے میرا دوست مجھ سے ناراض ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے اس نے مجھے معاف کیا، لیکن مجھے میرا دوست پہلے جیسا چاہیے۔ اچھا بتاؤ، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی طریقہ تو ہوگا نا، کچھ تو ہوگا جس سے ہم سب کچھ صحیح کر سکیں۔ میں قیس کو منا لوں گا، بس تم طریقہ بتاؤ۔ اسپیکر صاحب ہو گئے پرجوش۔ طریقہ تو بس ایک ہی ہے، تم میری گرل فرینڈ سے شادی کر لو، ہم رشتہ دار بن جائیں گے، اور رشتہ دار چاہے زہر ہوں، حلق میں تو اتارنے پڑتے ہیں۔ پھر کب کا ارادہ ہے؟ وہ آنکھوں میں آنس لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ مہدی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اسے لعنت دی تھی۔ زخمی بازو میں بلا کا درد اٹھا تھا۔ You know what؟ نائٹ میئر نے تمہارے ساتھ جو کیا بہت اچھا کیا، تم اسی لائق ہو۔ جہنم میں جاؤ تم اور تمہاری اسلامی بہنیں۔ وہ دھیمی آواز میں غرا رہا تھا۔ بلکہ لعنت ہو مجھ پہ جو میں تمہارے بلانے پہ یہاں آ گیا۔ اس نے اپنے پیر پانی سے باہر نکالے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اندر کی طرف جاتے ہوئے اس کی سماعتوں میں ایک بار پھر براق کی آواز گونجی۔ آج رات اگر میں نے ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کر لی تو میری آخری وصیت میں تمہیں اپنی تمام گرل فرینڈ کا سربراہ بنا کر جاؤں گا۔ مہدی نے ضبط سے اسے دیکھا اور براق نے ملتجی نظروں سے، دیکھو مہدی، پلیز ان کا خیال رکھنا، ساری کی ساری مجھے جان سے پیاری ہیں کمبخت۔ اب بس مہدی کا صبر ٹوٹ چکا تھا۔ وہ ڈھیر ساری گالیوں سے اسے نوازتا باہر جا رہا تھا۔ براق حنیف سیاہ لباس میں اب بھی پول کے کنارے بیٹھا تھا، آنکھیں افسردہ، کندھے ڈھلکے ہوئے، دل بے چین۔ یا اللہ، میرے بعد میری گرل فرینڈز کا کیا ہوگا؟ میں 10 لڑکیوں کی ذمہ داری سر پر لے کر مر بھی تو نہیں سکتا۔ اس کے غم میں رات بھی غمگین تھی۔ پارک کی سفید بتیوں کے درمیان کھڑی زینیا حاکم سن تھی۔ اسی لمحے اس شخص نے کلک کی آواز کے ساتھ گن لوڈ کی تھی۔ زینیا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، چہرہ سفید پڑنے لگا، زبان تالو سے چپک گئی۔ ہوگی وہ کہیں کی زینیا حاکم، لیکن جان کا خوف بڑے بڑے سورماؤں کی حکمت عملی کو ردی کا ٹوکرا بنا دیتا ہے۔ پلیز ٹریگر مت دبانا، پلیز، مجھے مرنا نہیں ہے، پلیز۔ وہ زور زور سے یہی الفاظ دہرانا چاہتی تھی، لیکن الفاظ حلق سے نکلنے کو راضی نہیں تھے۔ اس کا سارا بدن پسینے میں ڈوب گیا۔ کون ہو تم اور میرا پیچھا کیوں کر رہی ہو؟ قیس نے چبا چبا کر الفاظ ادا کیے۔ زینیا کو اب بھی سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ کافی دیر تک جب وہ ایک بار پھر خاموش رہی تو قیس کا لہجہ مزید سرد ہوا۔ میں نے پوچھا کون ہو تم اور میرا پیچھا کیوں کر رہی ہو؟ وہ کافی دیر سے اسے اپنی تصویریں لیتے ہوئے دیکھتا رہا تھا، یہاں تک کہ ٹریک سے ہٹ کر وہ گاڑی سے اپنی پستول لے آیا، اور جب واپس ٹریک پہ آیا تو وہ ایک بار پھر اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہارا پیچھا نہیں کر رہی۔ بمشکل چند الفاظ گھسیٹ سکی، سانس اب تک سینے میں اٹکا ہوا تھا۔ کہیں سائیکوپیتھ نے گولی چلا دی تو؟ وہ اس کی آواز ضرور پہچان لیتا اگر آوازیں اس کا خوف نہ ہوتی۔ قیس گمبھیر ایک فوبک انسان تھا، آوازیں اس کا خوف تھیں۔ تم کافی دیر سے مجھے دیکھ رہی ہو، میری تصاویر لے رہی ہو، تم مجھے سٹاک کر رہی ہو، صاف صاف بتاؤ کون ہو تم؟ وہ دھیمی مگر سخت آواز میں غرا رہا تھا۔ پستول اب بھی زینیا کی گردن پہ تھی۔ وہ دونوں ایسی جگہ کھڑے تھے جہاں کسی اور کو نظر نہ آتے۔ میں سٹاک نہیں کر رہی، میں ایک فوٹوگرافر ہوں، میں بس… میری اجازت کے بغیر میری تصویر لینے والی تم ہوتی کون ہو؟ قیس نے اس کی بات کاٹی۔ دیکھو، ہم بات کر سکتے ہیں، گن ہٹاؤ، میں کوئی سٹاکر نہیں ہوں، میں بس ایک فوٹوگرافر ہوں، غلطی ہو گئی تمہاری تصویر لے لی۔ آخر میں اس نے گویا خود پہ لعنت بھیجی ہو۔ تم ایک انسان کی موت کو بھی جسٹیفائی کر رہی تھیں۔ صفاق سرد آواز زینیا کے کانوں کے بالکل قریب سے ٹکرائی۔
وہ ایک افسانوی کردار تھا. ڈیم اٹ، میں جیتی جاگتی عورت ہوں، گن ہٹاؤ. وہ دھیمی آواز میں غرائی. قیس نے اب کے پستول اس کی گردن پہ گھمائی. جو ہی ٹھنڈی نال اس کی گردن سے ٹکراتی، زینیا حاکم کو موت اپنے بالکل قریب تر نظر آنے لگتی تھی. اس کے سارے جسم سے ٹھنڈے پسینے چھوٹ رہے تھے. ایک کلک اور اس کا کام ختم. وہ افسانوی بعد میں، انسان پہلے تھا. کیا تم پاگل ہو؟ ایک افسانوی کردار کی خاطر تم ایک زندہ انسان کے اوپر گن تانے ہوئے ہو. سارے پوٹر ہیڈ اتنے ہی پاگل ہوتے ہیں جتنا میں ہوں. تمہیں کیا لگتا ہے ایک نارمل انسان اڑتی روحوں، چلتی پینٹنگز، جگہ تبدیل کرتی سیڑھیوں اور جادو سے بنی ایک دنیا کو بار بار دیکھ سکتا ہے؟ مجھے مارنے سے ڈمبل ڈور واپس نہیں آئے گا. البتہ یہ دنیا ایک اور پاگل ہے پوٹر ہیڈ کو کھو دے گی. کیا یہ نقصان نہیں ہوگا؟ وہ اسے الفاظوں کے جال میں پھنسا رہی تھی. قیس کی آنکھیں مشکوک انداز میں سکڑیں. کیا تم واقعی ایک پوٹر ہیڈ ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے ایک نارمل عورت یوں پارک میں کسی مرد کی تصاویر لیتی پھرے گی؟ میں تمہارے ہاتھ میں موجود کتاب کی تصاویر لے رہی تھی. مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اب گن ہٹاؤ. قیس نے آہستگی سے گن ہٹا لی. زینیا کی سانس بحال ہوئی. رنگت اب تک نچڑی ہوئی تھی. چند پل وہ یوں ہی کھڑی رہی، گہری لمبے سانسیں لیتی رہی. پچھلے چند منٹ کو اپنی یادداشت کے پردے پہ دہراتی رہی. اور پھر وہ مڑی تھی. اپنے سامنے کھڑے اس مرد کو دیکھا جو نیم پاگل معلوم ہوتا تھا. کم از کم ایک نارمل انسان یوں کسی پہ گن نہیں تان لیتے. قیس نے پہلی بار اس کا مکمل رخ دیکھا. وہ ایک لمحے کے لیے، بس ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا تھا. پھر سر جھٹک کر اسی سختی سے اسے دیکھا. تم نے میری تصاویر لی ہیں میری اجازت کے بغیر. تمہیں مجھ سے معافی مانگنی چاہیے. وہ سنجیدہ تھا. تم نے مجھ پہ گن تانی ہے. تمہیں نہیں لگتا کہ معافی تمہیں مانگنی چاہیے؟ عجیب عورت ہو تم. پہلے میری تصاویر اتاری، پھر میری کتاب چرانے کی کوشش کی، اور اب ڈھٹائی بھی تم ہی دکھا رہی ہو. اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کوئی کم عجیب تو تم بھی نہیں ہو. ایک طرف تم ایک سچے پوٹر ہیڈ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور دوسری طرف تم نے یہ کتاب یہاں چھوڑ دی. ابھی قیس کوئی جواب دیتا کہ اس کا فون بجنے لگا. ایک سخت نظر زینیا پہ ڈالتے ہوئے اس نے فون اٹھا لیا. کیا ہوا ہے بختیار چچا کو؟ میں پہنچ رہا ہوں، بس 10 منٹ. خیال رکھو، میں آ رہا ہوں. وہ متفکر سا، عجلت زدہ سا تھا. کال کاٹ کر اس نے زینیا کو دیکھا. تم نے میری تصاویر لی ہیں، مجھے اسٹاک کیا ہے. تمہیں جرمانہ ادا کرنا ہوگا. وہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا. جہنم میں گئے تم اور تمہارا جرمانہ. زینیا پوری قوت سے چلائی. میں تمہیں دیکھ لوں گا. وہ پیچھے مڑ کر جلدی جلدی کہہ رہا تھا. دیکھ لینا، روکا کس نے ہے؟ وہ بھی تڑک کر بولی. اب کہ قیس نہیں مڑا، وہ تیز تیز قدم لیتا باہر جا رہا تھا. چند لمحے زینیا وہیں کھڑی رہی، پھر آگے بڑھ کر کتاب اٹھائی اور پارک سے باہر نکل آئی. گردن پہ اب بھی پستول کی ٹھنڈی نال محسوس ہو رہی تھی. اسلام آباد اچھا تھا، لوگ نہیں. شہر مہربان تھا، لوگ ظالم تھے. آج کی پوری رات بے سکونی کے نام. تو جناب یہاں ختم کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ کو. اور آج کے ایپیسوڈ میں کیا ایسا ہوا جو کہ انٹرسٹنگ تھا؟ ویسے تو پوری ایپیسوڈ ہی انٹرسٹنگ تھی، لیکن قیس اور زینیا کی ملاقات سب سے زیادہ انٹرسٹنگ تھی. مزہ آیا. مزے کی بات، دونوں ایک دوسرے سے بات کر چکے ہیں، انگیجڈ رہ چکے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے، اور بالکل نہیں پہچانتے. اور ایک اور مزے کی بات یہ کہ دونوں کے انٹرسٹ سیم ہیں. مجھے تو دونوں آلموسٹ ایک جیسے ہی لگ رہے ہیں، لیکن افسوس ہوا، کاش کہ یہ ان کی شادی ہو پاتی اور یہ ایک ساتھ رہ پاتے، اچھا کپل بنتا. تو چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.